ہے. ہم یوزلی کیا کہتے ہیں کہ عید سے ایک دن پہلے ہم آپ پورا دن اس تیاریوں میں لگا دیتے ہیں کہ بچوں نے کیا کپڑے پہننے ہیں, ان کی چوڑیاں, ان کی مہندی, وچ از گڈ. اتنا بڑا یہ دن ہے. اور آپ دیکھیے کیونکہ رمضان میں آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے, ہم لوگوں کو پتا ہے کہ آخری جو 10 راتیں ہیں اس کے اندر 5 راتوں میں سے کوئی ایک ایسی رات ہے تاک راتوں میں سے جو لیلۃ القدر ہے, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو ہم اس کو تلاش کرنے کے لیے ان 5 راتوں کو جاگتے ہیں تو ہمارے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھوں کے گناہ, پاؤں دھوتے ہیں پاؤں کے گناہ, منہ دھوتے ہیں, ہماری آنکھیں, ہمارے ناک, ہمارے کان, ہمارے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. اب بالکل دماغ میں یہ ایک چیز رکھیے گا, وضو کرتے ہوئے بڑا خوبصورت وضو کریں اور بڑے شوق سے وضو کریں. اس کے بعد جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ لمبا قیام, لمبے سجود کریں, سجدوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں, اس کی تسبیح کرتے رہیں, سجدوں میں جا جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں. کیونکہ سجدہ تو شکرانے کے لیے تو آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے. اب جس بھی حالت میں ہے آپ اپنی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ سجدے میں چلے جائیں اور وہاں پہ تسبیح پڑھتے رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری یہ دعائیں قبول کر لے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر نماز ہے, پھر تسبیح آپ اپنے گھر میں تکبیرات لگائیں تاکہ بچوں کو عادت ہو, وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں اس کے. اور پھر جب, کیونکہ اس دن تو کھانا ہم نے کھانا نہیں ہوتا, سب کا روزہ ہوتا ہے, لیکن جب پھر آپ نے روزہ افطاری کے لیے اپنے کھانا بنانا ہے تو پھر آپ یہ کوشش کریں کہ جو آپ کی نیت ہوگی کہ میں نے ساری فیملی جس نے روزہ رکھا اس کے لیے میں کھانا بنا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین, آمین یا الہی آمین. الحمدللہ. آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 28 کریں گے. ہم نے جو اس سے پہلے جو لاسٹ پروگرام تھا اس میں میں نے آیات کے بولنے میں تھوڑا سا آئی تھنک گڑبڑ کر دیا تھا, کیونکہ میں جب آپ کو آیت نمبر 27 کہہ رہی تھی تو اس وقت میں میرا خیال ہے 37 بول رہی تھی یا اس طرح سے. تو مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ ہیں جو قرآن اس وقت کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ مجھے میسیجز آتے ہیں تو اس سے مجھے پتہ چلتا ہے. تو وہ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ میں آیت نمبر کچھ بول رہی ہوں, تو وہ تھوڑا سا مجھے غلطی لگی, کیونکہ وہ اردو میں جیسے لکھا ہوتا ہے نا 2 اور 7, تو آئی تھنک وہ میں پڑھنے میں تھوڑا سا اس میں مسٹیک کر رہی تھی. تو الحمدللہ آگے جا کے اب سے آپ پچھلے پروگرام جب آپ دیکھ رہے ہوگے, پچھلا ایک ہی پروگرام, تو آپ وہ کریکٹ کر لیجئے گا. دوسرا میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ جب ہم یہی پروگرام جب یوٹیوب میں نیکسٹ ڈے آ جاتا ہے, آپ جب قرآن میری زندگی پروگرام کا نام ڈالتے ہیں یوٹیوب میں تو سارے پروگرام نکل آتے ہیں اس میں. اور اگر آپ کو ابھی آج جیسے میں پروگرام کر رہی ہوں, اگر آپ کو کوئی کویسچن کرنا ہے تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں, میں انشاءاللہ آپ کو اس کا آنسر کر دوں گی. اور اسی طرح سے اگر کوئی آپ کو سجیشن بھی دینا ہے آپ دے سکتے ہیں. میں تو آلویز یہ کہتی ہوں کہ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اگر آپ یہی پروگرام اپنے فرینڈس کو آگے فارورڈ کر دیں, اپنے فیس بک میں لگا دیں, اور اسی طرح سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں قبول و منظور کرتے رہیں. لاسٹ پروگرام میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنی خوبصورت آیت ہم نے پڑھی تھی, 2 آیات جو لاسٹ والی تھیں کہ اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء والی جو تھی, وتنزع الملک ممن تشاء, اور وہ والی جو ساری آیت ہم پڑھ رہے تھے تو اتنی اس کی خوبصورت ہم نے تفسیر بھی کیا تھا. اور آج انشاءاللہ, کیونکہ اب دیکھیں کہ اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. یہ آیت جو ہے کیوں اس آیت کے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی بات کرتے ہیں, اور تمام اس میں کہنا چاہیے کہ جو بھی ہر در جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں, کہ جو کچھ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, زندگی دینا, موت دینا, رزق دینا, وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ والی آیت آخر کیوں لے کے آئے ہیں, یہ سوچنے کی بات ہے نا. آپ بھی سوچئے گا, میں بھی سوچوں گی انشاءاللہ. اور آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یتخذ المؤمنون, لا نہ یتخذی نہ بنائے المؤمنون مومن الکافرین کافروں کو اولیاء. اولیاء کہتے ہیں گہرا دوست.
کہ نہ بنائے مومن کافروں کو گہرا دوست من دونل مومنینا مومنوں کے علاوہ. یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو غور سے سمجھو، اسپیشلی وہ لوگ جو ہم لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ آیت جو پوری آگے ڈیٹیل آئے گی یہ غور سے سننے کی ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں یہ کہہ رہے ہیں. پہلے اتنی اپنی توحید کی بات بتا کے ایک ایک روب سا طاری ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں کہ مت بناؤ کافروں کو اپنا دوست. اب دیکھیں اولیاء کو، آپ دیکھیں کہ اولیاء کا کیا مطلب ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تو ہی میرا ولی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر اس کے بعد انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، تو مجھے مسلمان ہی موت دینا اور وہاں پہ بھی میرا ساتھ جو ہے وہ صالحین لوگوں کے ساتھ کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں فرمایا کرتے تھے کہ جو دوست ہوتا ہے نا وہ اپنے انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. یہ آلویز مجھے یاد ہے کہ میری امی بھی یہی کہا کرتی تھی کہ بیٹا دوست دیکھ کے بناؤ کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. اور ہم انشاءاللہ سورۃ توبہ میں بھی انشاءاللہ جب ہم جائیں گے تو اس کی آیت نمبر 20 میں ہے کہ اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو مت دوست بناؤ اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں. اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سخت حکم ہے اس کے بارے میں. اور سورۃ فرقان میں ہے کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کہیں گے کہ کاش میں نے ایسے دوست نہ بنائے ہوتے. دوستوں کے بارے میں یو ہیو ٹو بی ویری ویری پکی کہ آپ کیسے دوست بنا رہے ہو، کیونکہ انسان انہی کے دین پہ ہوتا ہے. کیونکہ ہم اپنے دوستوں سے امپریس ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم انہی کے رنگ میں رنگتے جائیں، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع کر دیا کہ کافر جو ہیں ان کو دوست مت بناؤ. اب اولیاء، اب ہم کیا کریں؟ دیکھیں اب ہمارے لیے کیا ہے کہ دیکھیں اولیاء ایسے دوست ہوتے ہیں جن سے راز و نیاز تک کی بات ہوتی ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ دوسرے کے رنگ میں رنگ جانا، وہ دوستی منع ہے. لیکن ایسے دوسرے لوگوں سے جو ہمارے جو مسلمان نہیں ہیں ان سے ملنے میں، ان کی مدد کرنے میں، ان کے ساتھ کام کرنے میں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں، ان کے گھروں میں جانے سے کوئی منع نہیں ہے. لیکن یہاں پہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولیاء کی ہے کہ مت ان کو، ایسے کافروں کو گہرے دوست جن سے آپ راز و نیاز کرتے ہو یا جن سے آپ مسلمانوں کے ایسی خفیہ باتیں ہیں یا کچھ ایسے ہیں جو آپ وہ شیئر نہ ان کے ساتھ کرو. لیکن آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، اگر پھر بھی ان کو اپنے دوست گہرے دوست بنا ہو وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی ایسا کرے گا ذَلِكَ، کیا یہ کام، فَلَيْسَ، تو نہیں ہے، مِنَ اللَّهِ، اللہ سے، فِي شَيْءٍ، کوئی اس کا حصہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے ساتھ. دیکھیں یہ کتنا بڑی سزا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کے ساتھ، اب ہم اپنا معاملہ دیکھتے ہیں. آج تو مجھے لگتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں واپس آ جائیں گے تو مسلمانوں کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا تو رنگ ڈھنگ سب کچھ ہم نے کلچر کے نام سے سر سے کہتے ہیں نا کہ پاؤں تک ان کے رنگ میں رنگ ڈھل گئے ہوئے ہیں. ہمیں ان کا فیشن اچھا لگتا ہے، ہمیں ان کی زبان اچھی لگتی ہے، ہمیں ان کے طور طریقے اچھے لگتے ہیں، ہمیں ڈے سیلیبریٹ کرنے ان کے اچھے لگتے ہیں. ہم اپنی چیزوں کو چھوڑ کے، دیکھیں ہماری بھی تو چیزیں ہیں نا. اب آگے دیکھیے گا کہ کتنا سخت حکم ہے جہاں پہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے کہ اس کی پیروی کرنے کے، اور جو نہیں کرتا اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی انشاءاللہ اتنے کلیئر ورڈز میں آئے گی. یہ آیات ایسی ہیں کہ آپ بلیو کریں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان میں کیا تشریح کروں، اس میں کیا ڈیٹیل میں اس کی بتاؤں آپ کو، کیونکہ پورے لفظ واضح ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اب کیا کریں کہ اگر ایسی سچویشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے ولی نہ بناؤ. اگر تم نے ان کو دوست بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاملہ تمہارا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ہاتھ ہی اٹھا دیتے ہیں اس بندے پہ. اب کہہ رہے ہیں کہ الا، مگر ایک شرط ہے، ان یہ کہ تتقو، تم سب بچنا چاہو، منہم ان سے، تقاتن بچنا. تقاتن بچنا مینس کہ اگر کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ جیسے وہاں پہ آپ کا رہنا مشکل ہو رہا ہے یا آپ کی جان کا خطرہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو آپ ان میں ملنا جلنا شروع ایسے ہو جاتے ہو کہ پتہ ہی نہیں چلتا. یا یہاں تک یہ دیکھیں جب جان کے خطرے کی بات آتی ہے تب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ حلال حرام کا فرق بھی اٹھ جاتا ہے.
फिर तो आप अगर उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए खा लेते हो, हराम भी खा लेते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका भी माफ कर देते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि अब देखिए ये इतनी सी बात कहने के बाद कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर तुम बचना चाहो या तुम्हें तो कोई खतरा है और तुम उसमें अगर ऐसी दोस्ती जाहिर कर रहे हो तो तुम वो कर सकते हो। फिर आगे देखिए कितना बड़ा हुक्म है, और युहज़्ज़िरुकुमुल्लाह, और वो डराता है तुमको अल्लाह, नफ्सहू, अपने नफ्स से। कि ये क्यों डरा रहा है अल्लाह सुब्हानहू तआला? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कौन है? जो हमारे दिलों के हाल जानते हैं, जो ये समझते हैं कि कहाँ हम बहाना कर रहे हैं, कहाँ हम ठीक बात कर रहे हैं, कहाँ हम गलत बात कर रहे हैं, वो तो हमारे दिलों के हाल भी जानता है ना। हम अगर बहाने से ये भी कह दें कि देखो अगर मैं ऐसे नहीं करूंगी तो मेरी जॉब पे ये मसला हो जाएगा, मुझे तो जॉब से हटा देंगे। अब कई दफा आपने सुना है ना कि लोग कहते हैं कि मैं इसलिए नमाज नहीं पढ़ती, अब जॉब पे नमाज क्या पढ़ूंगी, वहां पे तो देखो ना सारे ऐसे देख रहे होते हैं। और फिर दूसरी बात ये होती है, कई दफा ये आपने सुना है कि जी मैं जॉब इसलिए वहां पे नहीं करती, मेरे जॉब पे हिजाब अलाउड नहीं है। ये इस तरह से बहुत सी चीजें आप देखते हैं जो अल्लाह आगे, मुझे सिर्फ ये वर्ड इसलिए मैं बोलती हूँ कि जहां जहां, क्योंकि ये इतने कॉमन हम लोग सुन रहे होते हैं एक दूसरे से, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियां कर दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जमा दे इन चीजों पे। क्योंकि जो हम मुंह से कहते हैं बात, हमारे दिलों में वो बात नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये क्यों कह रहा है कि वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहू, कि अल्लाह तुमको अपने नफ्स से डराता है, अपनी जात से डरा रहा है। और क्यों डरा रहा है? वइलल्लाहिल मसीर, क्योंकि अल्लाह ही की तरफ तुम्हें लौट के जाना है, इस दुनिया में नहीं बैठे रह जाना। तुम झूठ बोलोगे अपने आप, अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए। अगर तुम ऐसे काम करते हो जो तुम्हें अच्छे लगते हो, तुम बहाने लगा देते हो कि ये रीजन है क्योंकि देखे ना अब तो अमेरिका में आ गया, पाकिस्तान तो नहीं है, अब तो दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, अब तो ये पुराने जमाने की बातें हैं, अगर मैं ऐसे करती हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस्लाम में कोई कानून ऐसा नहीं है, कोई हुक्म ऐसा नहीं है कि जिसको करने से आपको एक सेकंड भी ये सोचना पड़ेगा कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। बल्कि इस्लाम तो आपको इज्जत देता है। आप एक दफा पढ़ के जब देखते हैं और आप अमल करने वाले बनते हैं तो लोग तो आपको अल्लाह वाला, जिसकी चलने से, जिसके बात करने से, जिसके जवारे से ये जाहिर हो जाए कि ये अल्लाह वाला है, उसको आप देखें तो सही कि लोग इज्जतें कैसी देते हैं। ऐसी मुझे पास एक लड़की बल्कि जॉब के लिए आई तो उन्होंने मुझे बताया, मुझे इतना अच्छा लगा। शी वॉज वेयरिंग हिजाब एंड शी वाज टेलिंग मी कि मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रही थी तो उन्होंने कहती कि थोड़ी देर तो मैंने काम किया, शुरू में मुझे भी लग रहा था कि मे बी दिस इज अमेरिका, क्योंकि वो नई अमेरिका में आई थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में एवरी सिंगल पर्सन मुझ पे इतना ट्रस्ट करना शुरू हो गए कि उनको लगता था कि एक सच मैं ही बोलती हूँ या एक अच्छा काम मैं ही करती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ तक कि मेरे बॉस ने मुझे ये कहा कि ये पकड़ो चाबियां, अब नाउ यू आर अ मैनेजर ऑफ दिस प्लेस और आप ही सारा हैंडल करोगे। तो कहती है कि वो जो एक ट्रस्ट होता है, उनको पता होता है कि अगर हमारी हरकतों से हमें लगता है और हमारे बैठने उठने से, बात करने से, हमारे अमल से उनको लगता है कि हम ट्रू मुस्लिम हैं, तो उनका ट्रस्ट इतना बिल्ट अप होता है। उनको पता होता है कि ये बंदा झूठ नहीं बोलेगा कभी भी, ये बंदा कभी गलत काम नहीं करेगा, कभी पैसों का हेरा फेरी नहीं करेगा। ये ट्रस्ट होना चाहिए दूसरों को हमें देख के। और अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें यहाँ पे एक एक लफ्ज हमें सिखाते हैं कि हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, कि हम फख्र से दूसरे लोगों के साथ सामने जाएं। और जब हम दूसरों के सामने जाते हैं तो वो फख्र हमारे हर हाल में नजर आए और लोगों को लगे कि ये अल्लाह के वाले बंदे हैं और ये ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के अहकामात पे अमल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि मेरे बंदा अगर कहेगा तो वो क्या कहेगा, और उसके दिल में फिर वो इसी बात से डरा रहे हैं। कुल कह दीजिए, किसको कह रहे हैं? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं। कुल कह दीजिए, इन तुख्फू, अगर तुम छुपाओ, माफी सुदूरिकुम, जो तुम्हारे सीनों में है, औ तुब्दू, या तुम जाहिर कर लो, या लम्हू, वो जानता है उसे अल्लाह, व यअलमू, और वो जानता है, माफिस समावाती, जो कुछ आसमानों में है, व माफिल अर्द, और जो कुछ जमीन में है, वल्लाहु, और अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है।
देखिए कितनी खूबसूरत एक मुकम्मल अल्लाह सुब्हानहू तआला की, जैसे वही बात है कि वहदानियत की, ये इतनी खूबसूरत सूरत आले इमरान में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खोल खोल के ऐसी चीज़ें बयान कर दी हैं कि बस अगर इन्हीं की समझ आ जाती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से वो डर भी लगना शुरू हो जाता है, उसकी मोहब्बत तो डेफिनेटली बढ़ती है, लेकिन वो जो एक खुश फहमी होती है ना, वो भागना शुरू हो जाती है कि नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल भी जानता है। वो तो खुद कह रहे हैं कि जो तुम छुपाते हो, अगर तुम छुपा के कोई गुनाह करते हो, अगर तुम छुपा के बहाने बना रहे हो, दुनिया को तुम बेवकूफ बना लोगे, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। जो कुछ तुम्हारे दिलों के अंदर है, जो तुम जाहिर करते हो, छुपाते हो, अल्लाह उसको जानता है। वो जानता है जो कुछ आसमानों और जमीनों के दरमियान हो रहा है, वो तो एक एक चीज पे नजर है उसकी, कहाँ छुपा के रखोगे। और यहाँ से ही फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला पे इतना पक्का यकीन हो जाता है, फिर अपने अमल पे बंदा घबराना शुरू हो जाता है कि एक एक चीज़ पे बार बार, देखिए एक मोहर नहीं लगती जाती है, जैसे बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे दिलों के अंदर के हालात भी जानता हूँ, मैं तुम्हारे जो जाहिर करते हो जानता हूँ, जो छुपाते हो जानता हूँ, किधर जाओगे आखिर ये सारा कुछ करके। लेकिन देखिए मसला ये होता है कि जब हमें एहसास नहीं होता कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, हमें ये पता नहीं होता। जब हमें इस चीज़ का एहसास होगा, नंबर वन चीज़ तो ये है ना कि पहले हमें इस चीज़ का एहसास हो कि बुरे काम कौन से और अच्छे काम कौन से, अल्लाह की तरफ से अहकामात कौन से हैं जिनको हमने फॉलो करना है और अल्लाह ने मना किन चीज़ों से किया हुआ है। अब अगर हमें ये चीज़ का डिफरेंस नहीं पता होगा तो हम तो सोचते हैं ना कि हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे। अगर हम शादियों पे जा रहे हैं और मेहंदियों पे शादियों पे जाते हैं और मिक्स गैदरिंग में हम डांस कर रहे हैं सारों के सामने, बेटियां भी डांस कर रही हैं, बेटे भी डांस कर रहे हैं, और इसी तरह से डेफिनेटली आजकल हमारा कल्चर भी है जो कुछ हो रहा है। हमें जब इस चीज़ का, क्योंकि देखिए मैं ये चीज़ जो बार बार आपके सामने बात करती हूँ ना, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देखिए वही बात है कि कुछ साल पहले हम भी तो वहीं पे थे, और अब क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें ये लगता है कि हम पूरे, मेरी अम्मी भी साथ हैं फॉर एग्जांपल, मेरे अब्बू भी साथ हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मैं पूरा खानदान, मेरे दोस्त, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, तो उनकी माँ बाप, उनके दादा दादी सारे तो वहीं पे बैठे हुए हैं। अगर मैं कोई गलत काम करूं तो नौजुबिल्ला, मतलब कोई तो मुझे मना करे या फिर किसी को गुस्सा आए, कोई मुझे डांटे, तो हम तो सारे ही एक तरह का काम कर रहे हैं, तो फिर हम तो कोई गलत काम नहीं करते, तो दिमाग में ये सोच भी नहीं आती है। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करें कि अल्लाह वो खुदा का वास्ते हमारे सब मुसलमानों के हाथ में कुरान पाक आ जाए, हम इसको सब, क्योंकि ये लैंग्वेज है जिसको हम समझ नहीं सकते। हमें अरबी पढ़नी आती है, हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ये वाहिद वो किताब है जिसको हम रट्टे लगा लगा के पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती है अल्लाह क्या हमें कह रहा है, हमसे क्या बात कर रहा है, हमें नहीं पता चल रहा होता। बस दुआ करें कि हम कुरान को समझने वाले बन जाए, और जब हमें समझ आ जाए तो हम उस पर अमल करने वाले बन जाए। अब बिलीव करें कि हम आयतों पे आयतें पढ़ रहे होते हैं, समझ भी रहे होते हैं, हमें समझ भी आ रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहा है। फिर एक इनविटेशन होता है या एक दावत की ऐसी इनविटेशन आता है जहाँ पे हमें पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अगेंस्ट चीज़ें हो रही हैं, हम भागे चले जाते हैं। हम कहते हैं अब क्या करें ना, अब दोस्त भी तो है ना, और ये कोई ऐसी बात, कोई मैं अजीब बात नहीं कह रही हूँ, आप लोगों की सबकी जिंदगियों में ये चीजें गुजर रही होंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला से साथ साथ दुआ किया कीजिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही कहते हैं कि जिस वक्त जहाँ पे अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ पे फरिश्ते नाजिल होते हैं। इस वक्त भी, जिस वक्त हम प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, इस वक्त भी फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं और हमारी दुआओं पे आमीन भी कहते हैं। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पढ़ना तो बहुत आसान है, बोलना भी बड़ा आसान है, कुछ भी आप आयतें आप सामने रखते हो, आपको याद होना शुरू हो जाता है, आपने टाइम लगाया हुआ है, लेकिन अमल में अगर नहीं ढलती ना तो कोई फायदा नहीं है, फिर बल्कि ज्यादा पकड़ होगी हमारी अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे कि तुम तो जानते थे। इसीलिए तो आलिम की पकड़ इतनी ज्यादा है कि वो तो जानते बूझते, और फिर देखो अगर पकड़ ज्यादा है तो अजर भी उतना ज्यादा है। एक तरफ तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर आलिम अगर गलत तरह से किसी को कुछ बताता है और उसके अपने अमल में नहीं है, वो कहता कुछ और करता कुछ है, तो फरिश्ते उसको माथे के बालों के बल घसीट के दोज़ख में फेंकेंगे जाके। और दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो अमल करने वाले हैं वो जन्नत में इंशाअल्लाह वो क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पे बैठे होंगे, दूर से नजर आएंगे कि ये वो लोग हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपने खुद देखा है कि जहाँ पे अपनी शहादत दी है, जहाँ पे फरिश्तों की शहादत दी है, वहां पे उलमा की शहादत अपने साथ दी है कि इनकी शहादत है कि ये भी कहते हैं
ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. یہ بڑا مقام ہے اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے یہ انسانوں کا ہی مقام ہے نا, کوئی فرشتوں کا تو نہیں ہے یا پھر کسی اور ایسی چیز مخلوق کا نہیں ہے جس کا ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ سارے مقام انسانوں کے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کروا دیا تھا. ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونے والے تو ہم بن جائیں نا, پھر اللہ کا کمال تو دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی چیز جو ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں نا, اللہ نے کہا, ہم نے لاسٹ ٹائم جو آیت پڑھی تھی کہ زینا والی جو آیت پڑھی تھی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی محبتیں ڈالی نا, اور پھر اس کے بعد اسی پہ آزمائش ہے کہ تم ان محبتوں پہ کہاں رکتے ہو. کہیں اتنا تو زیادہ بڑھ نہیں جاتے ہو کہ تمہیں احساس بھی نہیں رہتا کہ تم اس دنیا میں آئے کیا کرنے تھے. اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا, پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 30 الحمدللہ. اور اب دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یوما, جس دن تاجدو پالے گا کلو نفس, ہر نفس, ما جو عاملت اس نے عمل کیا ہوگا, من خیرن بھلائی میں سے, نیکی میں سے, مخدرن حاضر کیا ہوا. دیکھیں یہ محترم بڑا غور کا لفظ ہے کہ اس دن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی نفس, کسی جان نے, کسی انسان نے جو بھی عمل کیا ہوگا نیکی کا, تو اس کو حاضر, اس کو جسم کی شکل دی جائے گی اور اس کو اپنے سامنے حاضر پالے گا. وما عاملت, اور جو عمل کیا ہوگا, من سوئن برائی کا, وہ بھی اپنے سامنے پالے گا. تودو, اور وہ چاہے گا, لو کاش, انا بے شک, بینہا کہ اس برائی کے درمیان, و بینہو اور اس شخص کے درمیان, آمدن فاصلہ ہو, بعیدن دور کا. اب دیکھیے یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں, اور ایک یہ بات کہاں پہ جا رہی ہے. پہلے جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو اولیاء نہ بناؤ, دوست نہ بناؤ, اپنے دلی دوست نہ بناؤ. وہی ہر بات اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے آپ سے, اپنے نفس سے ڈرا رہا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو چھپاتے ہو, تم جو کرتے ہو, میں سب جانتا ہوں. اور ہر بات, ہر آیت اسی پہ واپس جا رہی ہے. ابھی وہ ایک جو سبجیکٹ شروع ہوا تھا نا, وہ ابھی ختم نہیں ہوا. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آؤ گے تو تم سارے عمل اپنے سامنے پالو گے, اور اس دن تم یہ چاہو گے کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے کہ یہ مجھے نظر ہی نہ آئے. آپ کو یاد ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم شروع میں جب پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک, جو ہم پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت خوبصورت دعا مانگا کرتے تھے, اور وہ ہے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایای. اتنی خوبصورت ہے, آپ میں سے I'm sure سب کو آتی ہوگی, اور جن کو نہیں آتی آپ یہ ضرور پڑھیے گا اور آپ دیکھیے گا اس کا اتنے خوبصورت میننگز ہیں کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا, یا اللہ دوری کر دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان, کما باعدت بین المشرق والمغرب, جیسا تو نے مشرق اور مغرب کو دور کر دیا نا, وہ کبھی آپس میں نہیں ملتے ہیں, تو اسی طرح سے میرے گناہوں میں بھی اتنی دوری کر دے. اور اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. بڑی خوبصورت یہ دعا ہے, اور یہ دعا جب بھی یہ والی آیت پڑھتے ہیں تو یہ والی یاد آ جاتی ہے کہ دیکھیں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ میرے گناہوں میں اور مجھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی دوری کر دے, کیونکہ جو گناہ کیے ہوتے ہیں, جو ہم نے ایسے عمل کیے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا, یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے اس لحاظ سے کہ یہاں پہ تو اگر ہم نے گناہ کیا, ہمیں پتہ چل گیا, آج ہم قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں, ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم سن رہے ہیں, ہمیں ایک دم سے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے تو اب سے میں نہیں کروں گی, اور اب توبہ کر لیتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اور یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایک آنسو بھی توبہ کا گرتا ہے نا, وہ زمین پہ نہیں گرتا کہ فرشتے اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں. اتنی قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں اپنے بندوں کی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے کہ یا رب العالمین آئندہ نہیں کروں گا, اس کے سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں.
آئے گی آگے سورت توبہ میں اور سورت دوسروں میں یہ آیات آئیں گی تو ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے پڑھ کے. لیکن دا ڈے آف ججمنٹ جب لوگ کہیں گے یا رب العالمین ایک دفعہ واپس دے دے, وہ کنتو ترابا کہیں گے کاش میں مٹی ہو جاتا, میں واپس نہ اٹھتا, تو کہ یا رب العالمین کسی طرح سے ایک دفعہ واپس بھیجو, ہم ایسے عمل کریں گے کہ ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب کوئی واپس نہیں جا سکتا, سب دروازے بند ہو گئے, سب واپسی کے دروازے بند ہو گئے. اب جو تم نے عمل کیا تھا اس کی جزا اور سزا تم کو ملے گی. کیونکہ قرآن پاک دیکھیں ہر امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیفے بھیجے تھے, ان کے پاس کتابیں تھی شروع سے اب تک, ابراہیم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک کے پاس گائیڈنس تھی. اب گائیڈنس تو یہ قرآن سب سے پہلے ہمارے حق میں اور ہمارے اگینسٹ گواہی دے گا نا ادھر جا کے. اب جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتا سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم گواہی دیتے ہیں ان ساری چیزوں کی کہ ہم نے یہ پڑھا تھا, ہم نے جانا تھا. اب جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ تو دیکھیں ہماری ایک نماز کے بعد ہم جب دوسری نماز پڑھتے ہیں تو اس کے درمیان میں ختم اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. اتنے خوبصورت ایک چھوٹے چھوٹے عمل پہ اتنی ڈھیروں ہمیں نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ قیامت کے دن جب ہم ارادہ کر لیتے عمل کرنے کا تو قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال بڑے خوبصورت ہوں گے. اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہی بات کرتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ, تو ڈراتا ہے تم کو اللہ نفسہ. دیکھیں یہ دوسری دفعہ بات آ گئی اسی ایک ٹاپک میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے, مت ایسی حرکتیں کرو. کیونکہ انسان جب کفار سے ملتا ہے وہ اتنی زیادہ دوستی کرتا ہے تو اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے, وہاں پہ دین خطرے میں پڑ جاتا ہے نا. اصل میں جہاں پہ دین کی پرابلم آ جاتی ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی کہتے ہیں نا کہ ایک باڑ لگا دی کہ مت ایسے کرو, ایسے نہیں کرو, ایسے نہیں کرو, کہ بندہ کرتے ہوئے بھی گھبرائے گا کہ میں نے کس حد تک ملنا ہے, کس حد تک نہیں ملنا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ, اور اللہ رؤوف بڑا شفقت والا ہے بالعباد, اپنے بندوں کے ساتھ, کہ وہ بڑی محبت کرتا ہے. تم ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے تو بنو, تم دیکھو تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی رحمتیں تم پہ نازل کرتا ہے. اس دنیا میں سب سے بڑی کروڑوں کی نعمت جو سب سے بڑی ہے, میں کہتی ہوں ملینز, آپ کیا وہ نعمت آپ خریدیں گے اور خرید ہی نہیں سکتے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کا سکون دے دیتے ہیں, جو عزتیں دے دیتے ہیں, جو آپ کی اولاد سے آپ کی محبتیں کروا دیتے ہیں, وہ رشتے جن کی محبت کرنے کے لیے ہم دن رات محنت بھی کرتے ہیں, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سے ان کے دلوں میں وہی کروا دیتے, القاء کروا دیتے ہیں, اور وہ سارا کچھ ہمیں مل جاتا ہے جس کے لیے ہم دن رات اگر اللہ کے راستے میں نہیں ہوتے تو دن رات کوششیں کرتے ہیں, ملتا تب بھی کچھ نہیں ہے. آپ کر کے دیکھ لیں. آنیسٹلی میں نے بہت سی ماؤں کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ وہ یہ کہ جب اعتراف خود کرتی ہیں کہ ہم نے دن رات محنت کی اور یہ سوچ کے محنت کی کہ ہم بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں, اور نہ بچوں کو دیکھا نہ ان کو ٹائم دیا, کیونکہ صبح جاب پہ جاتے تھے, رات کو جاب پہ. اب ہر ایک کی جاب تو ایسی نہیں ہوتی کہ آپ نے ویکینڈ آف ملا ہوا ہے یا آپ نے 4-5 جیسے صبح جاتے ہو تو 4 بجے 3 بجے آپ گھر واپس آ جاؤ, ایسی تو کسی کی جاب نہیں ہوتی ہے نا. لوگ تو پھر جاب کرتے, کوئی راتوں کی جاب کر رہا ہے تو کوئی دن کی کر رہا ہے, اور گھنٹوں پہ تو ہم مر رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے. اب دیکھیے کہ کس طرح سے پھر ہم لوگ جو ہم نے فرض تھے اپنے پیچھے کر کے, اور ہم نے اپنی پرائرٹیز چھوڑ کے ہم دوسری طرف کے ہم اس لیے کماتے ہیں کہ ہماری لائف سٹائل اچھی ہو جائے. ہماری ضرورتیں جو ہے وہ پھر بڑھتی جاتی ہیں, ایک سے بعد دوسری, دوسرے کے بعد تیسری, اور وہ جو زندہ خوشیاں ہمارے سامنے تھی نا, ان زندہ خوشیوں کو چھوڑ کے ہم نے مٹیریل چیزوں کی طرف اپنی خوشیاں ڈھونڈنا شروع کر دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں سب کو توفیق دے گا. میں جب آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں تو آنیسٹلی میں اپنے آپ کو بھی سمجھا رہی ہوتی ہوں, بار بار اپنے آپ کو یاد کراتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین تو بڑا خوبصورت ہے, اتنا آسان ہے جس کی کوئی حد نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں, دولت بھی دی, گھر دیا, اولاد دی, خامن دی, جس کو جیسے صحت دی, سب سے بڑی ایمان کی دولت دی, سب سے بڑی بات ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت ہمارے پاس نعمتیں ہوتی ہیں. بس ان کی پہچان کی ضرورت ہے کہ کون سی نعمت, ہر نعمت کو اس کا حق دینے کی ضرورت ہے. ہم ایک دنیا کے ایک نفس کے پیچھے صرف بھاگتے ہیں نا تو پھر ہم تھک جاتے ہیں, پھر اس کے بعد گھبراہٹ ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, پھر آنسو نکلتے ہیں, پھر انسان وہ بھی بڑا خوبصورت مقام ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں, میں اتنے سالوں سے جس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں, چین تو ادھر پھر بھی کوئی نہیں ہے.
وہ جس چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی وہ تو اب بھی نہیں ملی, اور اگر مل بھی گئی ہیں تو مجھے تو وہ خوشی نہیں مل رہی ہے ان ساری چیزوں سے. پھر وہ اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے, اور جب وہ ڈھونڈتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بڑا خوبصورت ہاتھ پکڑتے ہیں, بس ایک دفعہ اس کے راستے میں چلنے والے بن جائے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ علاج بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو تم کرتے ہو تو اس کا علاج کیا ہے. قل کہہ دیجئے اے نبی, ان لوگوں سے کہہ دیجئے, ان اگر کن تم ہو تم تحبونا, تم سب محبت کرتے ہو اللہ سے, فاتبعونی, تو میری پیروی کرو. مینس کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو. اب دیکھیں پیروی پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اتباع جو ہوتا ہے نا, الف تا سے جو اتباع ہوتا ہے وہ اتباع, اور ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا, وہ بھی آگے لفظ آئے گا. ان دونوں لفظوں میں آپ کو فرق بتاؤں کہ اتباع کیا ہوتا ہے, کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کے امی ابو آپ کے گھر آئے ہیں, اب گرمی تھی اس میں اتر کے جیسے اندر آئے ہیں, تو ابھی وہ آ کے بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ان کو پیاس لگی ہوگی, آپ بھاگے جاتے ہیں, آپ پانی لاتے ہیں یا جوس لاتے ہیں یا جو بھی, آپ ان کے آگے رکھتے ہیں اور وہ پانی پی لیتے ہیں اور وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. ایک یہ بات ہے کہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں بیٹا ذرا پانی دینا, اور آپ جا کے پانی لے آتے ہیں. اچھا پہلی جو چیز تھی جس میں انہوں نے مانگا نہیں ہے, آپ کو پتا ہے کہ ان کو پیاس لگی ہوئی اور آپ جا کے ان کے لیے پانی لے آئے, وہ ہے اتباع کرنا. اور جو اطاعت ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حکم دیا جاتا ہے, آپ کو کہا جاتا ہے اور پھر آپ کرتے ہو. اتباع جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے, کہ آپ کو کہا نہ جائے کہ آپ نے یہ کرنا. آپ کی محبت اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, آخر ان کا چلنا کیسے تھا, ان کا بیٹھنا کیسے تھا, وہ بات کیسے کرتے تھے, ان کی زندگی میں خوشیوں کا رنگ کیسے تھا, ان کی زندگی میں غمی کا رنگ کیسا تھا. ہم تو کلچر لیتے ہیں نا, غیر لوگوں سے جا کے اپنا کلچر اٹھا کے لیتے ہیں, اور ہم بڑے اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو ایک سے ایک اس پہ بھی ہمارا بطر ہوتا ہے, بڑا بڑا بطر کہتے ہیں کہ شو آف کرنا, اتنا کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب دیکھیے, اب آگے دیکھیے گا, یہ آیت بھی اتنا ڈر لگتا ہے پڑھ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو فتبعونی, تو میری پیروی کرو, یحببکم اللہ, تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اگر تمہیں اللہ کیسے محبت کرے گا, اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے, بغیر کہے تمہارے دل میں اتنی محبت ہوگی کہ تم اس کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا کہ وہ چلتا پھرتا قرآن ہے, ان کا اخلاق قرآن ہے. تو وہ تو اگر جب ہم مسلمان ہیں, جب ہمیں قرآن کی سمجھ آتی ہے, تو پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا, ایک کرائٹیریا تو بتا دیا کہ اچھا جی اس خانے کے اندر تم پورے آؤ گے تو تم قبول ہو, ادروائز تم قبول نہیں ہو. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی, ان کا طریقہ کیا تھا. دیکھیں صحابہ کی محبت, آپ دیکھیے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, ان کی ہائٹ ذرا لمبی تھی حضرت علی سے, تو ایک درخت کے نیچے سے گزرے تو ایک ٹہنی جیسے سر کے اوپر آتی ہے نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر تھوڑا سا نیچے کر کے گزرے. تو حضرت علی چھوٹے تھے, ان کو تو ٹہنی ٹچ بھی نہیں کر رہی تھی, تو وہ پھر بھی سر نیچے کر کے گزر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ علی یہ کیا کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سر نیچے کیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں موقع کیوں ضائع کروں. دیکھیے اتنی چھوٹی سی بات پہ بھی کرتے تھے. اور ایک حضرت عمر جو ہیں, ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر, بڑے بہت ان کا کبھی آپ پڑھیں, ان کا لائف سٹائل پڑھیں کہ کیسی ان کی محبتیں ہوتی تھی. ایک دفعہ وہ جا رہے تھے اپنے غلام کو, کہتے ہیں کہ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ میرا اونٹ روکو, تو انہوں نے اونٹ روکا, ایک صحرا میں سے گزرے تھے, وہاں سے اترے, تھوڑی دور گئے اور جا کے جیسے رفع حاجت جیسے آپ جیسے باتھ روم میں جاتے ہیں تو وہاں پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا, سائڈ پہ جا کے پھر آگے کوئی چیز رکھ کے تو وہاں پہ آپ فارغ ہو جاتے تھے. تو وہ وہاں پہ جاتے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ گئے ہیں صرف وہاں پہ ایسے اس اسٹائل سے بیٹھے ہیں اور اٹھ کے واپس آ گئے. ان کے غلام نے پوچھا کہ آپ تو فارغ بھی نہیں ہوئے, آپ وہاں پہ گئے اور واپس آ گئے, تو یہ کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس راستے پہ چل رہا تھا. الحمدللہ. دیکھیے یہ کتنی ڈیپتھ ہے ان باتوں میں, ان کی محبت کے انتہا. دیکھیں کہ ایک دفعہ میں گزر رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر فارغ ہوئے تھے اپنی ضرورت سے, آج میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں ایک سنت پوری کر لوں.
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अंदर भी ये जोश, ये जज्बा और ये मोहब्बत पैदा कर दे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही दुआ याद आती है कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलन युकरिबु इला हुब्बका, आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं कि जो आपकी पैरवी करेंगे तो युहब्बिबकुमुल्लाह, तो मोहब्बत करेगा उससे अल्लाह। और अब नंबर 1 ये है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। नंबर 2 क्या है कि वह यगफिर, और वो माफ कर देगा, लकुम तुम्हारे लिए, जुनूबकुम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अब देखिए वो लोग जो सुन्नत की पैरवी नहीं करते, जो सुन्नत को वो हदीसों को नहीं मानते, वो कहते नहीं जी ये तो पुराने जमाने के, इतने साल बाद तो हदीसें लिखेगी, क्योंकि उनको इल्म ही नहीं है, उन्होंने कभी बुखारी खोल के पढ़ी नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हदीसें कैसे लिखी गई थी, कैसे। आज अगर कुरान हमारे सामने, हम ये कहते हैं कि ये तो कुरान नहीं ये तो इतना पुराने ज़माने का लिखा हुआ है। हदीसें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही लिखी गई थी। कहते कि हज़रत अबू हुरैरा के पास जिस वक़्त उनकी वफ़ात हुई थी, उससे पहले एक सिर्फ सूरत बकरा की तफसीर इतनी थी कि जितनी एक ऊंट पे आप इतना इल्म, इतने बुक्स जैसे वो लिखी हुई होती थी चीज़ें उनकी, तो वो उसके ऊपर लाद दो। तो सारी अहदीस वहाँ से थी, लेकिन उन्होंने फिर उसको छानबीन के जब लिखा था। बुखारी पढ़ के तो देखें, कभी हमें पता ही नहीं होता ना, हम जब इधर उधर से सुनते हैं फिर हम इतनी बड़ी बड़ी बात कह देते हैं, कितना सा मुंह और बात इतनी बड़ी, और वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कर जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक दे कि हम इस बात को समझें। और वल्लाहु, और अल्लाह गफूरुन, बहुत बख्शने वाला, रहीम और बहुत मेहरबान है और बड़ा रहम करने वाला है। आमीन सुम्मा आमीन। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमाते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम करें आयत नंबर 32, और अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमें क्या करें। एक से एक खूबसूरत आयत है, और मुझे तो लगता है कि सूरत आल इमरान सारी की सारी इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते जाएंगे, और एक एक दर्जा इंशाअल्लाह हमारा और अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत बढ़ती जाएगी, हमारा इत्तेकाद और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और अल्लाह से साथ साथ हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल में भी ये सारा कुछ डाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, कुल कह दीजिए, अतीऊ, तुम सब बतात करो। ये अतीऊ जो है ना, ये हुक्म है। जैसे इसका अतीऊ का जो अभी आपने ग्रामर नहीं की, मैं शुरू में कोशिश की थी आपको कराने की, लेकिन वो बन नहीं सकी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा और आगे चले जाएं, हमारा स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाए, मे बी कैमरे हमारे पास डिफरेंट तरह से आ जाए, या कुछ ऐसा होगा कि मैं चल के आपको ग्रामर पीछे से, क्योंकि मैं क्लास में जब कराती हूँ तो मुझे आप लोग बड़े याद आते हो। मैं कहती हूँ कि आप लोग इतना एंजॉय करो। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब ग्रामर की बात होती है तो अक्सर लोग ये सोचते हैं, जब कभी बात होती है कि नहीं पहले मैं ग्रामर की क्लास ले लूँ, पहले मैं ग्रामर समझूंगी फिर मैं कुरान पढ़ूंगी। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कुरान को समझने के लिए, अहकामात समझने के लिए अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमे हैं लिखे हुए, हमारी अपनी हर जुबान में है, तो हमें समझ आ जाती है। वो साथ साथ आप ले लें तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वो, क्योंकि ग्रामर आप दरमियान में से अक्सर छोड़ के भाग जाते हैं और फिर कुरान भी उधर रह जाता है। तो कुरान को समझने के लिए ये टूल्स हैं सारे के सारे, वो साथ साथ आप लेंगे तो आपको और मजा आएगा। तो इंशाल्लाह कुछ देर के बाद हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा जरिया बन जाए कि हम साथ साथ थोड़ी थोड़ी ग्रामर भी करते रहें। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, कुल कह दीजिए अतीऊ, कि तुम सब अतात करो अल्लाह की, व रसूला, और उसके रसूल की। फ़ाइन पस अगर तवल्लौ, तुम मुंह फेर लेते हो, फ़इन्नल्लाह, तो अल्लाह ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता, अल काफिरीन, काफिरों को। यहाँ देखिए काफिरीन किसको कहा जा रहा है, बात तो मुसलमानों की हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कह रहे हैं कि देखो तुम किसी को दोस्त ना बनाओ, किसी काफिर को दोस्त ना बनाओ। अब यहाँ पे काफिर और वो काफिर को आप मिला लें कि यहाँ पे, वहां पे तो हम सोच रहे थे ना काफिर कौन है, कि ऐसे लोगों का कह रहे हैं जो मुसलमानी है, जो बुतों की पूजा करते हैं, उनकी बात हो रही है। नहीं, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कह रहे हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल की अतात नहीं करते, वो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह नहीं पसंद करता काफिरों को। तो अब आप ये सोचें इस बात को कि हम में से वो लोग जो इस्लाम कहते हैं, वो मुसलमान हैं, लेकिन वो अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल नहीं करने वाले, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो अल्लाह मोहब्बत नहीं करता उन काफिरों से, और मत दोस्त बनाओ उन काफिरों को अपने।
یہ ساری آیتیں جب آپ مکس آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے تو آپ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھ آئے گی. اور اسپیشلی یہاں پہ رہتے ہوئے ہمیں اتنی چیزوں کی ضرورت ہے سمجھنے کی کہ کس حد تک ہم کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کام کر سکتے. اور پھر میں وہی کہوں گی کہ اولیاء جو ہے وہ ویسے دوست ہیں جن کے ساتھ آپ راز و نیاز بھی کرتے ہیں, جن کو آپ نے وہ مسلمانوں کو جو سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ شیئر کر دیتے ہیں. اور دوسری وہی بات ہے کہ انسان اپنے دوست کے رنگ پہ ہوتا ہے اور اس کے دین پہ ہوتا ہے, اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے ان چیزوں کے بارے میں بتایا تاکہ اس کا دین محفوظ رہ سکے. ان اللہ, اب کہتے ہیں آیت نمبر 33, انا بے شک اللہ ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو و نوحن اور نوح علیہ السلام کو و آل ابراہیم اور آل ابراہیم کو و آل عمران اور آل عمران کو علی العالمین تمام جہانوں پر. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں بتا رہے تھے کہ یہ لوگ ایسے ہیں, ایسے نہیں کرو, ایسے نہیں کرو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو چنا. سب سے پہلے تو دیکھیے کہ کس کی بات ہو رہی ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا. آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا, پھر اس کے بعد اپنی روح پھونکی ان میں, پھر سارے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو. ابلیس نے انکار کر دیا کیونکہ ابلیس جنوں میں سے تھا. اور دیکھیے کہ ابلیس اتنا عبادت گزار بندہ تھا, جن تھا, بندہ کہہ رہی ہوں, جن تھا, کہ وہ اس کی عبادت کے لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا رتبہ دیا ہوا تھا. وہ فرشتوں میں آتا جاتا تھا, ان میں مقرب فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تھے ان میں بیٹھتا تھا. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو تو ابلیس نے انکار کر دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس نے کس چیز کا انکار کیا تھا؟ ایک سجدے کا انکار کیا تھا, ایک حکم کا انکار کیا تھا نا. ہم کتنے سجدوں سے انکار کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے صرف ایک فجر میں ہم کتنے سجدے چھوڑتے ہیں, اللہ اکبر, اور باقی نمازوں کی تو بات ہی نہ کرے. اور الحمدللہ اللہ ماشاءاللہ ہم میں سے بہت لوگ ہیں الحمدللہ جو پوری نمازیں پڑھتے ہیں. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کی بھی بات کرتی ہوں کہ اتنے آرام سے آج سوئے, آنکھ نہیں کھلی, اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یا رب العالمین ان سب کو بھی توفیق عطا کر کے ان کے سجدے کم از کم ایک سجدے پہ ابلیس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری زندگی کے لیے جب تک یہ دنیا ہے کہاں سے مردود کر کے باہر نکال دیا تھا. اور آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتوں میں بھیج دیا. وہاں پہ جب ان سے خطا ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا اور پھر سب سے پہلی دعا سکھا دی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا, پھر ان کو نبوت عطا کر دی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پہ کتنی پوری دنیا رہتی تک ان کی نسل چلا دی. آپ دیکھیے تو صحیح. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ اچھا تم جاؤ اب دنیا میں, ڈو وٹ ایور, اگر نیک کام کرو گے تو ٹھیک ہے, اب تو تم نے تو مجھے دیکھ لیا کہ میرا غصہ بھی دیکھ لیا, اگر تم نے غلط کام کیا تو میں نے جنت سے نکال دیا. نہیں, ایسا نہیں کہا تھا. آپ سورۃ بقرہ میں یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اتر جو تم دنیا میں, اب دنیا میں تمہارے پاس جو ہدایت ہے وہ میری طرف سے آئے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کسی کو ایسے نہیں چھوڑا. ہدایت جب سے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہدایت تو آتی رہی, رسول آتے رہے, کتابیں آتی رہی ہیں. ہم نے ہی پہچاننا چھوڑ دیا ہوتا ہے نا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا تھا. اس کے بعد دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ ان کی عمر جو تھی وہ 1000 سال تھی. ایسا نہیں تھا کہ سارے لوگوں کی عمریں اتنی تھی, معجزانہ طور پہ ان کی عمر 1000 سال تھی. اور آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی تھی. اور نوح ان کا اپنا نام نہیں تھا, ان کا اپنا نام عبد الشکور تھا. اور نوح اس لیے کہتے تھے کہ یہ بہت روتے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں اتنا روتے تھے کہ ان کا نام ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نوح رکھ دیا تھا کہ روتے رہتے ہیں سارا وقت. اور اتنی گڑ گڑا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے. اور 950 سال میں 70 لوگ مسلمان ہوئے تھے. اگر آپ اس کو تقسیم کریں نا, ذرا زبر تقسیم کرتے ہیں جیسے, تو آپ دیکھیں 12 سال میں ایک بندہ مسلمان ہوا تھا. کیا انہوں نے ہمت ہاری تھی؟ نہیں نا. ہم تو ایک دفعہ اپنے کسی دوست کو کہہ دیں اور وہاں سے تھوڑی سی بےزتی اگر ہو جاتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں اب نہیں میں نے کہنا, اب میں نے اس کو کہا تھا اس نے میری اتنی بےزتی کی, اتنی انسلٹ کر دی, اب اس کے بعد میں نے نہیں کوئی بھی بات ایسی کرنی. ہم تو نیکی کی بات کرنے وتوسو کب کریں گے پھر؟
ہم تو بھاگ ہی جاتے ہیں نا تھوڑی سی انسلٹ کوئی کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں نوح کی اگزامپل ایسے تو نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا, یہ انسان تھے. ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ جی نور ہے. نور ہوتے تو پھر کیا کمال تھا, پھر تو سارے دیکھیں فرشتوں کا تو کام ہے, وہ تو آسمان اور زمینوں کے درمیان سارے کام وہ کرتے ہیں, ان کو سب پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, کہ اس کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ نور تھے, کیونکہ عمل جو نہیں کرنا ہوتا نا, نور نے تو بڑی آسانی سے عمل کرنا ہے. دیکھیں جی انسان کے بس کی تو یہ بات نہیں ہے نا, جو اسلام ہے اس کو پریکٹیکل ہم کیسے کر سکتے ہیں, ہماری زندگیوں میں تو بڑا مشکل کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نور تھے, وہ تو آرام سے کر لیتے تھے, ہم سے نہیں ہوتا یہ کام. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سورۃ کہف کا آخر پڑھ کے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. ہم نے ماننی نہیں ہوتی یہ بات, ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات کو لے جاتے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا تھا کہ 70 لوگ صرف مسلمان ہوئے تھے, اور پھر پوری دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا. اور وہ کشتی پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کتنی دیر تک وہ کشتی پانی میں رہی تھی, اور پھر جودی پہاڑ پہ جا کے وہ رکی تھی, اور پھر وہاں سے دوبارہ ایک دنیا بنی تھی. آدم علیہ السلام کے بعد کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے بعد وہ سیکنڈ ٹائم تھا جب دنیا دوبارہ کریٹ ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وآل ابراہیم وآل ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے. ہم کہتے ہیں جی اسلام کی تبلیغ, ہمیں پتہ ہمارے ماں باپ, ہم تو کتنے نصیب والے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے. ہمارے ماں باپ نے ہمیں شروع سے بتا دیا, کلمہ پڑھا دیا, بتا دیا جی تم مسلمان ہو. گھر کا ماحول بھی کچھ ایسا تھا کہ جتنی بھی سمجھ آئی ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اور پھر ہماری کھوج اگر ہوتی ہے تو ہمیں بڑی آسانی سے یہ راستے مل جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایسی جگہ پہ تھے جہاں سے سارے کے سارے مشرک تھے. انہوں نے اللہ کو کیسے پہچانا تھا. اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلیل اللہ ہے, اللہ کے دوست ہیں ابراہیم علیہ السلام. دیکھیے جب انہوں نے توحید کا بیان کیا تھا تو ان کو جلتی آگ میں پھینک دیا تھا. کون بردن والی جو آیت ہے آپ کو یاد ہے, وہ والی جو ہم پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ سلامتی والی ہو جا. یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے جو نمرود کے سامنے, جو اس وقت کا حاکم تھا, بادشاہ تھا, اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے تھے. تو ایسی تو نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو چنتا. اب پھر ان کی سٹوری میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آل ابراہیم میں کیا تھا کہ پھر ان کے جو 2 بیٹے تھے پھر کیسے مکہ میں گئے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے دعا کی تھی کہ یا رب العالمین وابستیم رسولن کے انہی میں سے رسول پیدا کرنا, انہی مکہ کے لوگوں میں سے, وابستیم رسول منہم, انہی میں سے, یتلو علیہم آیاتکا, یاد ہے ہم نے سورۃ بقرہ میں جو پڑھا تھا کہ تیری آیات پڑھ کے سنائے, ویزکیہم, اور ان کو پاک کرے, ان کو وہ ساری جو آیت ہم نے پڑھی تھی. اور اتنے 2000 سال کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو تب ان کی دعا قبول ہوئی تھی. ہماری ایک دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمارے رونے نکل آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب 1 مہینے سے تو دعا مانگی ابھی تک پوری نہیں, اب کیا کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو پورے خاندان پہ دیکھے ابراہیم علیہ السلام کے, وہاں سے جو پھر حضرت جو اسماعیل علیہ السلام تھے ان سے جو پھر نسل ساری کی ساری چلتی ہے, وہ کس طرح سے, وہ سارے قصے میں نے آپ کو سنائے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ جہاں جائیں گے میں آپ کو ریفریش بھی کرتی رہوں گی تاکہ آپ بھولے نہیں ان کو. اور پھر وہ آل عمران اور حضرت عمران علیہ السلام جن میں سے حضرت ان کی بیٹی جو تھی اس بھی پہ تو سورۃ آل عمران ساری آ رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے, مریم علیہ السلام کے فادر تھے, اور انہوں نے العالم تمام جہانوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ذریاتم بعضھا, کہ یہ اولادیں ہیں بعض من بعدن, بعض مطلب یہ سب ایک دوسرے کی, بعدن بعض من بعدن, بعض کی اولادیں ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی اولادیں تھی. واللہ اللہ سمیع, سننے والا ہے, علیم اور جاننے والا ہے. تو اب وہ سارے سننے والا کیوں ہے, دیکھیں جہاں پہ بھی آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت آتی ہے نا, اس پہ ضرور غور کیا کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں جو بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں نا اسی کے مطابق اپنی صفت لے کے آتے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سمیع علیم کا لفظ لے کے آئے نا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں, ہماری نیتیں جانتا ہے, وہ سنتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو وہ خبر ہی نہیں رکھتا, وہ علیم ہے, اس کو سب خبر ہے کہ ہم کیا کریں کیا نہیں کریں.
تو آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 35 میں کہتے ہیں اس جب قالت امراتو جب کہا بیوی نے امرات بیوی کو کہتے ہیں امراتو بیوی نے عمران کی ربی اے میرے رب انی بے شک میں نظرتو نظر مانی ہے لکا تیرے لیے ماں جو فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے محررن آزاد کیا ہوا فتقبل تو قبول فرما منی مجھ سے انکا بے شک تو انت السمیع العلیم بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اس آیت میں ایک تو نظر کی بات آئی ہے، تو پہلے ہم اس کو کلیئر کر لیں کہ نظر کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آئی بات کیا ہے کہ میں نے نظر مانی ہے لکا تیرے لیے، ساری دنیا کا چکر لگائے گا مگر وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرشتے پہرے دار کھڑے کیے ہوئے ہیں جو اس کو اندر کی طرف نہیں آنے دیں گے، اور مسلمان جو ہے وہ امام مہدی کی قیادت میں اور یہودی جو ہیں وہ دجال کی قیادت میں متعدد خون ریز مار کے کریں گے۔ اب کیا ہوگا کہ دجال جو ہے وہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر کاٹ کے پوری اپنی آرمی اختیار کر کے تو اس کے بعد وہ دمشق کی طرف پہنچے گا، اور وہاں پہ امام مہدی پہلے سے موجود ہوں گے جو کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے۔ اب اسی دوران میں نماز فجر کے تھوڑی دیر پہلے ہی، کیونکہ اقامت آلموسٹ جیسے سٹارٹ ہو رہی ہوگی، تو اس سے پہلے ہی وہ لوگ دیکھیں گے کہ ان کو مینار پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی دمشق کی جو جامع مسجد ہے نا اس کے مینار پہ نظر آئیں گے۔ تو امام مہدی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے، حضرت عیسیٰ امام مہدی کو کہیں گے کہ نہیں آپ ہی نماز پڑھائیے، اور وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اب کیا ہوگا کہ دجال جو ہے وہ 70,000 یہودیوں کا لشکر لے کے پورے شہر کا محاصرہ کر لے گا، اور وہاں پہ پھر کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کا تو نزول ہو گیا، اب حضرت دجال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اب اپنی فوج کی قیادت کریں گے، اور وہ دجال کی جو جنگ ہوگی اس کے لیے وہ نکلیں گے۔ دجال جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو وہ بھاگے گا وہاں سے، اور وہ لد کے مقام پہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے کے ساتھ اس کو قتل کریں گے۔ اب کیا ہوگا کہ اس کے قتل کرنے کے بعد جو یہودی تھے وہ سارے بھاگیں گے اپنی جان بچانے کے لیے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر درخت اور ہر جو پتھر ہے وہ یہ پکارے گا کہ میرے پیچھے یہ ہے اور اس کو قتل کر دو، اور تمام یہود کو قتل کر دیا جائے گا، اور سوائے جو بچیں گے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سارے لوگ ایک ہی طرح سے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ امام مہدی کا دور خلافت جو ہے وہ 7 سال تک ہوگا، اور اس کے بعد وہ ان کی موجودگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہی ان کی وفات ہوگی، اور وہی ان کا نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے۔ اچھا جی، اب کچھ مدت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کریں گے کہ آپ اپنے جو نیک بندے ہیں، جو مومن بندے ہیں، ان کو لے کے وہ کوہ طور پہاڑ کے اوپر چلے جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو نکالنے والے ہیں جو کہ یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی۔ اب جب وہ لوگ نکلیں گے تو وہ کیا کریں گے، حضرت عیسیٰ اپنے لوگوں کو لے کے کوہ طور پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں، اور یہ یاجوج ماجوج کی قوم نکلتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دریائے فرات کا پانی جو ہے وہ سارے کا سارا پی لیں گے، وہ اتنے بڑے اور اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ پھر اس کے بعد وہ پوری زمین میں تباہی کر دیں گے، جتنے لوگ ہوں گے ان کو مار دیں گے، اور اس کے مارنے کے بعد وہ پھر آسمان کی طرف تیر چلائیں گے کہ اب ہم نے آسمان کی مخلوق کو بھی مار دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیروں کو خون سے جیسے ہوتا ہے نا کہ واپس آتے ہیں، تو ایک ان کو دکھانے کے لیے کہ وہ اس خوش فہمی میں کہ ہم نے ایسے کر دیا ہے، تو وہ تیروں کو دیکھیں گے تو وہ پھر کہیں گے کہ دیکھو ہم نے آسمانی مخلوق کو بھی مار دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا رب العالمین انہوں نے اتنی تباہی کی ہے، ان کو ختم کر دے، ان پہ عذاب نازل کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے، تو پھر ان پہ ایک ایسی بیماری آئے گی جس کی وجہ سے ان کی گردن پہ کچھ ایسا ہوگا کہ ان کی بیماری کی وجہ سے یہ سب مر جائیں گے، اور جب یہ مر جائیں گے تو کہتے ہیں پورے شہر میں، کیونکہ ان کی اتنے زیادہ یہ تعداد میں لوگ ہوں گے کہ سب طرف بو پھیل جائے گی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ پرندے ایسے نازل کریں گے جو ان کے سارے جسم لے کے ان کی باڈیز لے کے چلے جائیں گے۔
اور پھر پورے شہر میں اتنی زور سے بارش ہوگی کہ پورا شہر صاف ہو جائے گا۔ اب یہاں تک کی سٹوری آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کر لینی ہے، تاکہ آپ اپنے بچوں کو بھی ایز اے سٹوری سنائیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا اور بچوں کو بھی اچھا لگے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہر طرف خیر و برکت ہوگی، اور ایک انار جو ہے وہ پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ ایسی خیر و برکت ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ کوئی انسان اس خیر و برکت سے علیحدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے بعد پھر فوت ہو جائیں گے، اور پھر ان کے فوت ہونے کے بعد مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک خالی جگہ ہے وہاں پہ ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ وفات کے بعد پھر قیامت کی نشانیاں یکے بعد دیگرے پھر نازل ہوں گی، اور انشاءاللہ قیامت کی جہاں پہ نشانیوں کی بات آئے گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے بعد کی کیا نشانیاں ہوں گی، اور کیسے سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا، اور پھر کیسے وہ ساری چیزیں ہوں گی، اور پھر کیسے It's just a small reminder کہ کل تھرسڈے کو 9 ذی الحج عرفہ کے دن کا روزہ ہے۔ ہم یوزلی کیا کہتے ہیں کہ عید سے ایک دن پہلے ہم پورا دن اس تیاریوں میں لگا دیتے ہیں کہ بچوں نے کیا کپڑے پہننے ہیں، ان کی چوڑیاں، ان کی مہندی، وچ از گڈ آلسو، رات کو نکلنا چاہیے، وہ سارا کچھ بھی بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ عید آئی ہے، لیکن یہ پورا دن جو ہم تیاریوں میں لگا دیتے ہیں، آپ دیکھیے کہ اس ایک دن کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پچھلے پورے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اتنا بڑا یہ دن ہے۔ اور آپ دیکھیے کیونکہ رمضان میں آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو پتا ہے کہ آخری جو 10 راتیں ہیں اس کے اندر 5 راتوں میں سے کوئی ایک ایسی رات ہے طاق راتوں میں سے جو لیلۃ القدر ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو ہم اس کو تلاش کرنے کے لیے ان 5 راتوں کو جاگتے ہیں۔ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رات ہم سے مس ہو جائے۔ اور یہاں پہ تو دیکھیے کہ یہ دن ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس میں کچھ ڈھونڈنے کی بات نہیں ہے نا، عرفہ کا دن ہے۔ اس دن جو لوگ وہاں پہ ہیں ان کی تو دعائیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن جو پیچھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہ دن رکھ دیا کہ وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے اس سارا دن میں؟ اب دیکھیے سب سے پہلے تو کوشش کیجئے تہجد کے وقت میں اٹھیں۔ وہ تو ایسا وقت ہے کہ عام دنوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آسمان دنیا پہ آ کے لوگوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ تو یہ جو اتنا بڑا دن ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہماری دعائیں نہیں پوری کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد دیکھیں ہمارا فجر کا وقت ہوتا ہے، جب آپ وضو کریں تو آپ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے سارے گناہ جھٹ جاتے ہیں۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھوں کے گناہ، پاؤں دھوتے ہیں پاؤں کے گناہ، منہ دھوتے ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارے ناک، ہمارے کان، ہمارے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ آپ بالکل دماغ میں یہ ایک چیز رکھیے گا، وضو کرتے ہوئے بڑا خوبصورت وضو کریں اور بڑے شوق سے وضو کریں۔ اس کے بعد جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ لمبا قیام لمبے سجود کریں، سجدوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور اس کے بعد اشراق کے لیے بیٹھ جائیں۔ دیکھیے وہ ایک وقت کی نماز جو ہے اشراق میں 2 کر کے 2 نفل کر کے 4 نفل پڑھیں، اور حج عمرے کا ثواب ہے الحمدللہ، اور ہمارے تمام باڈی کے جتنے جوڑ ہیں ان کا صدقہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں پھر آپ اس کے بعد ذکر اذکار کرتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ سجدوں میں جا جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں، کیونکہ سجدہ تو شکرانے کے لیے تو آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے، آپ جس بھی حالت میں ہیں آپ اپنی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ سجدے میں چلے جائیں اور وہاں پہ تسبیح پڑھتے رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری یہ دعائیں قبول کر لے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر نماز ہے، پھر تسبیح آپ اپنے گھر میں تکبیرات لگائیں تاکہ بچوں کو عادت ہو، وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں اس کے۔ اب پھر کیونکہ اس دن تو کھانا ہم نے کھانا نہیں ہوتا، سب کا روزہ ہوتا ہے، لیکن جب پھر آپ نے روزہ افطاری کے لیے اپنے کھانا بنانا ہے تو پھر آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کی نیت ہوگی کہ میں نے ساری فیملی جس نے روزہ رکھا اس کے لیے میں کھانا بنا رہی ہوں، تو دیکھیں اس کا ثواب کتنا ہوگا۔
پھر وہ جو کھانا بناتے وقت اپنی تسبیحات بیان کرتے رہیں گی، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتی رہیں گی، دعائیں مانگتی رہیں گی، اور روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے جب اللہ سے مانگیں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پیار آئے گا ہم لوگوں پہ۔ آپ اپنے پورے دن کو پلان کریں، ایسا نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں یہ آ گیا دن تو میں ایسے کر لوں گی، ایسے پلان کر کے کریں، کیونکہ یہ دن ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے گا کہ نہیں دے گا۔